أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس رب رحمان نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور اس کائنات کو رنگ و بو سے نوازا اور اس کائنات میں بسنے کے لیے حضرت انسان کا انتخاب کیا. وہ انسان جسے رب کریم نے کائنات کی خوش نمائی اور جاذبیت قرار دیا ہے. محترم سامعین کرام، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے مبرہ اور پاک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرا کرتے اور کیسے ڈرا کرتے. پاک پیغمبر علیہ السلام کس طرح گناہوں سے بچا کرتے. آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارک ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچتے گناہوں سے بچتے، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان کا تعلق شیطان کے ساتھ جڑتا ہے، نیکی کرنے سے انسان کا تعلق رحمان کے ساتھ جڑتا ہے. آپ علیہ السلام نے گناہوں کے نقصانات اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں اور خالق و مالک نے بھی اپنے مقدس کتاب میں بیان فرمائے ہیں. محترم سامعین کرام، دنیا کائنات میں انسان کی کامیابی اور ذلت کا سبب بننے والی صرف دو چیزیں ہیں.
ایک کا نام نیکی ہے، ایک کا نام گناہ ہے۔ جو انسان کو ذلت سے اٹھا کر بلند و بالا جگہ پر لے جائے اسے نیکی کہتے ہیں۔ جو ان نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں میں بدل دے اسے نیکی کہتے ہیں۔ جو انسان کی دشمنی کو ختم کر کے دوستی میں بدل دے اسے نیکی کہتے ہیں۔ جو انسان کو دار النار سے نکال کر دار الجنہ میں لے جائے اسے نیکی کہتے ہیں۔ جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے، اس کی روح کو تازہ کر دے اسے نیکی کہتے ہیں۔ جو انسان کی روح کو بیمار کر دے اسے گناہ کہتے ہیں۔ جو محبتوں اور پیار کے رشتوں کو ختم کر کے دشمنی میں بدل دے، ہر طرف لا تعلقی ہو جائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ جو انسان کو دار الجنہ سے نکال کر دار النار میں لے جائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سب سے زیادہ انسان کے حق میں جو مضرت رساں چیز ہے وہ گناہ ہے۔ اس بات کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں زہر کا اثر ہوتا ہے نا، اسی طرح ہی انسان کے جسم میں گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ زہر انسان کے جسم میں ایک قطرہ بھی منہ میں گیا وہ فوراً پورے جسم میں سرایت کرے گا۔ ایسے ہی جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی پورے جسم میں سرایت کرتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے، زنگ لگتا ہے، کیونکہ دل کا تعلق انسان کے پورے جسم کے ساتھ ہے۔ انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، گناہ کرنے سے انسان کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے گناہوں کے برے اثرات بیان کرنے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہوں کا جو گناہ ہے ان کا برا اثر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ اس کو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت میں تمام مصیبتوں کی جڑ ہے ہی گناہ۔ پہلی بات، پہلا نقصان گناہ کا، پہلا برا اثر گناہ کا۔ دنیا کائنات میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دنیا میں آتی ہیں یا آخرت میں آئیں گی، سب کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کس نے نکالا؟ گناہ نے نکالا۔ ماں حوا علیہ السلام کو ان سے نکالا، اسی وجہ سے جنت سے نکلے، جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہوئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس چیز نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا؟ کس چیز نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے قید خانے میں مقید کر دیا؟ حضرات، ابلیس معلم الملکوت تھا، اس کو ملکوت سماوات سے کس چیز نے ملعون، مطرور اور مردود قرار دیا؟ کس چیز نے اس کو مردود بنا کر رکھ دیا؟ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا معلم تھا، یہ ابلیس گناہ نے ہی اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اس کو مردود کیا۔ اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی، اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن نہ رہا۔ ایک وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاک باز فرشتوں کی صف میں تھا اور پیش تھا، سب سے آگے تھا، لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ملعون اور مردود بن کر رہ گیا۔
رحمت لعنت سے تبدیل ہو گئی، خوبصورتی بدصورتی سے تبدیل ہو گئی، جنت کے بدلے شعلہ فغن آگ کا ایندھن بن کر رہ گیا، ایمان کفر سے بدل گیا، اور خدائے حمید کا دوست تھا لیکن وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن کر رہ گیا۔ پہلے وہ تسبیح، تقدیس، تکبیر و تحریر کے نعرے لگایا کرتا تھا، اب وہ کفر و شرک، کذب، فحش گوئی کا دل دادا بن کر رہ گیا۔ لباس ایمان اس کا کفر میں تبدیل ہو گیا، لباس ایمان ابلیس کا فسق میں تبدیل ہو گیا، لباس ایمان ابلیس کا فجور میں تبدیل ہو گیا، اور عصیان میں، نافرمانی میں تبدیل ہو گیا، اللہ کی نگاہ میں انتہا درجے کا ذلیل و خوار بن کر رہ گیا۔ فرشتوں کی صف میں سب سے آگے تھا، پہلے وہ اللہ کی اطاعت کیا کرتا تھا، اب وہ اس کی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے اور گزرے گی۔ پہلے وہ فرشتوں کی قیادت سیادت کرتا تھا، اب وہ ساری مخلوق سے بدتر ذلیل بن کر رہ گیا ہے۔ کیوں بنا؟ گناہ کی وجہ سے بنا۔ ہم نے گناہ کا پہلا نقصان جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے وہ یہ ہے، دنیا اور آخرت کی جتنی بھی تمام مصیبتیں ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، جنت سے نکلے، شیطان کی بات کو مانا، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو تھوڑا سا پریشان کیا، مصیبتیں آئی، علام ان پر آئی۔ ایسے ہی شیطان فرشتوں کا سردار تھا، گناہ نے اس کو ضلالت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ محترم سامعین کرام، جو گناہوں کا دوسرا اثر انسان پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے قوموں کو برباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ کیا وہ کون سی چیز تھی جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کو طوفان کے ایسے پانی سے غرق کر دیا، جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑا؟ وہ کون سی قوم تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جس قوم کو عذاب نے پانی سے دوچار کیا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد پر سرسر مسلط ہوا بھیجی، ہوا کی صورت میں ان پر عذاب آیا، یہ لوگ مر کھپ گئے اور زمین کے اوپر ایسے مرے پڑے۔ قرآن کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ زمین کے اوپر بڑے بڑے درختوں کو کاٹا گیا ہو، درخت پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی ہوا چلی مسلسل 7 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، شہروں سے گزری، آبادیوں سے گزری، محلوں سے گزری، کھیتوں سے گزری، چوپایوں کو، ہر چیز کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایسا ان کو تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی در و دیوار تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اور وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم سمود پر بادلوں کی گرج بھیجی کہ جس کی آواز سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور تمام مر گئے؟ قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنے بڑے ان کے قد تھے، ان جیسے ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کیے، جو پہاڑوں کو تراشتے، پہاڑوں میں اپنے مسکن تلاش کیا کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے قد۔ جب وہ گناہ پر ڈٹے رہے، گناہوں سے معافی نہ مانگی، باز نہ آئے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ہم نے بادلوں سے چیخ کی آواز بھیجی، جو چیخ کی آواز ہے اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ایسا اس نے ان کے دل و دماغ کے اوپر، کانوں کے اوپر اثر کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جو صبح کے وقت اکڑ کر چلنے والے تھے، جب رات کو تباہ اور برباد ہوئے، صبح ہوئی، صبح کو یہ انسان
زمین کے اوپر پڑے ہوئے کأنہم خشب مسندہ، جس طرح یہ بہت بڑی لکڑیوں کو کاٹا گیا ہے۔ حضرات وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا تھا؟ قوم لوط کی بستی کو زمین سے اٹھایا، اوپر آسمان تک لے گئے، ان کے کتوں کی بھونکنے کی آواز آسمان تک سنائی دے رہی تھی، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، قرآن کہتا ہے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا، اور ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا۔ خالق و مالک اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، آج کے دور میں بھی قوم لوط جیسی بدکاری کرنے والا انسان، میرے جو ظالم انسان ہے، میرے عذاب سے، میری پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، انسانوں تم نے سمجھا نہیں، تم نے جانا نہیں، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم زمین کے راستوں کے اوپر چلتے ہو۔ فَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اسی نے ہی پھر تمہیں زمین سے رزق دیا، اور پھر تم اسی زمین میں دفن ہو جاؤ گے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تو کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جس نے پچھلی قوموں کو زمین میں دنسایا تھا؟ کیا وہ تمہیں نہیں دنساتا؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، جس ذات نے قوم لوط کے اوپر بستی کو الٹا کر کے پتھروں کا عذاب برسایا تھا، وہ تمہارے اوپر پتھروں کا عذاب نہیں برسا سکتا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، رحمان کو پہچانو، رحمان کو جانو، رحمان تو وہ ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان پرندے اڑتے ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، بتاؤ پرندوں کو کون تھامتا ہے؟ کون سی ذات جو پرندوں کو گرنے نہیں دیتی؟ محترم سامعین کرام، وہ کون سی چیز تھی جس نے فرعون کو دریا برد کیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے فرعون کو اور فرعون کی آل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ حقیقت بات یہ ہے ان کے جسم جہنم کے لیے ہی تھے اور ان کی روحیں بھی جلنے کے لیے ہی تھی۔ خالق و مالک نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرات وہ گناہ تھا جس نے اس کی بادشاہی کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ حضرات وہ کون سی چیز تھی جس نے قارون کا گھر، قارون کا مال تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، جس کے پاس دنیا میں چند ٹکے آ گئے، اس کو غریب کے سامنے اکڑنا آ گیا، غریب سے بات کرتا ہے ایڑیاں کو اٹھا کر، اور تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ ظلم اور زیادتی کی داستان کو قائم کرنے والا وہ انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، تیرے پاس دنیا کی کیا دولت ہے؟ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا، خزانے کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اونٹوں کی بہت بڑی جماعت کی بات کی ہے، جماعت کی، وہ جماعت 100 بھی ہو سکتی اونٹوں کی، وہ تعداد 1000 بھی ہو سکتی ہے، 2000 بھی، لاکھ بھی۔ جماعت کتنی تھی؟
نہ اس کی تعداد قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اونٹوں کی بہت بڑی جماعت جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ اس نے گناہ کون سا کیا؟ اللہ کو نہ مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا۔ گزر رہا تھا قوم کے پاس شاہانہ لباس پہن کر، خالق و مالک نے زمین میں اس کو دنسا کے رکھ دیا، دنستا ہی جائے گا قیامت کی در و دیوار تک۔ یہ مال انسان کے کام نہیں آتا، یہ طاقت انسان کے کام نہیں آتی۔ لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم سمود ان کے پاس اتنی طاقتیں تھی، اتنے بڑے قد تھے، ان جیسا رب نے پیدا نہیں کیا، عبرت کا نشان ان کو بنا کے رکھا۔ حضرات وہ کون سی چیز تھی؟ وہ گناہ ہی تھا جس گناہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، ان کی قوم کے تباہ و برباد ہونے کے بعد، مختلف قوموں کو مختلف علاقوں کی طرف اللہ نے عذاب بھیجا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرات ذی وقار، کیا وہ کون سی چیز تھی؟ وہ گناہ ہی تھا جس نے صحب یاسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلاک، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پیغمبر آئے تھے، دین کی دعوت دیتے رہے، پیغمبر آئے تھے، برائی سے روکتے رہے، پیغمبر آئے تھے، وہ ان کو طاغوت سے نکال کر اللہ کی طرف راغب کرتے رہے، لیکن بات کو نہ مانا۔ آسمان سے بجلی آتی ہے، ایسی بجلی گری، ایسی بجلی کڑک اور بجلی گرتی ہے، پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ دنیا کائنات میں قیامت کی در و دیوار تک اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھنا۔ حضرات اگلی بات کو سننے والا ہے، اگلی سننے والی بات سمجھنے والی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے، اس نے کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، ہر گناہ اس نے کیا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو میری امت ہے یہ بھی قیامت کے قریب بنی اسرائیل کی طرح گناہ کرنے شروع کر دے گی، کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑے گی۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہم اگر سوچیں تو یہی ہے، یہ جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، ظلم و جور کی داستانوں کو قائم کرتے، ظلم کرتے، زیادتی کرتے، باز نہ آتے۔ سنیں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیسے کیا۔ خالق و مالک نے ان کے اوپر جابر ظالم حکمران بھیجے، جن کو انہوں نے جلا دیا، قتل کر دیا، عورتوں کو اسیر بنا دیا، قیدی بنا دیا۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے اوپر جابر اور ظالم حکمران مسلط ہونے کی وجہ یہ ہے، ہم حکمرانوں کو گالیاں بڑی دیتے ہیں، لیکن اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ ہم نے کبھی تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بدلا نہیں، ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا نہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے تبدیل ہو جائے۔ معاشرہ دور کی بات، میں بھی ہوں اس میں شامل، آپ بھی ہیں، کہ ہم اپنے ایک گھر کو ہی قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈال سکتے، قرآن و حدیث کے مطابق ہم اپنے ایک گھر کو نہیں چلا سکتے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جو علماء ہیں اسٹیجوں کے اوپر بیٹھ کر ظالم حکمرانوں کی حمایت کریں گے، ان کے حق میں باتیں کریں گے۔ پھر ایسا وقت آئے گا جو شریر لوگ ہیں علماء کو برا کہیں گے، اور کہہ بھی رہے ہیں، علماء کو برا کہیں گے، اور جو علماء ہیں پیسوں کی خاطر جو برے لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر
حکمران جابر ظلم کرنے والا مسلط کر دے گا. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے. ہمیں سوچنے والا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر ایسے جابر ظالم حکمران بھیجے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور یہ جو یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کے اوپر عذاب قیامت تک آتا ہی رہے گا. ایسے لوگ ہم بھیجتے ہی رہیں گے جو ان کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے. لا یبعثن الیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب. قیامت تک ان لوگوں کے اوپر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب چکھاتے رہیں گے. یہ عذاب، یہ آج یہودیوں کے بارے میں ہے، اللہ ان کو برا عذاب چکھاتے رہیں گے. امام احمد سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، یہ تابعی ہیں، اپنے والد جبیر سے بیان کرتے ہیں کہ جب قبرص فتح ہوا تھا، صحابہ کرام نے قبرص کو فتح کیا تھا. قبرص کے باشندے، وہاں کے رہنے والے لوگ تباہ و برباد ہو کر کچھ قتل و غارت ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ چلے گئے. جگہ جگہ سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے ابو درداء کو دیکھا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں. قبرص فتح ہوا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، تو کافر نیست و نابود ہوئے ہیں. تو صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پہ بیٹھے رو رہے ہیں. تو پوچھا عبد الرحمن نے بن جبیر بن نفیر نے کہ والد جبیر نے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے کہ آپ رو رہے ہیں. فرمایا تجھے کیا پتا، ایک وقت تھا یہ لوگ جابر تھے، ظالم تھے، قہار تھے. قہار تو اللہ پاک کا یہ نام ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ظلم کرتے تھے لوگوں کے اوپر. تو آج اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ ان کے گناہوں کی وجہ. محترم سامعین کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لَن يُهْلَكَ النَّاسُ حَتَّى يَعْذِرُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک لوگوں کو ہلاک، تباہ و برباد نہیں کرتے جب تک وہ اپنے گناہوں کے عذر پیش کرنے شروع نہ کر دیں. آج ایسے ہو رہا ہے، الف سے بے نہیں آتی. سود کے جائز قرار دینے میں تیرے پاس بے شمار دلیلیں ہیں، گناہ کو حلال کر دینے کے لیے تیرے پاس بے شمار دلیلیں ہیں. فرمایا اس وقت تک اللہ لوگوں کو ہلاک، ذلیل نہیں کرتا جب تک یہ لوگ اپنے گناہ کے عذر پیش کرنا شروع نہ کر دیں. سود نہ لیں تو گزارا نہیں ہوتا. ایک میں بات سمجھاتا ہوں، سمجھنا اور اس کو دل میں رکھنا. وہ یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. مردار کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے، خون تمہارے اوپر حرام ہے، شراب تمہارے اوپر حرام ہے، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ کے علاوہ
کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کبھی تیرے اوپر ایسا وقت آ جائے تجھے کھانے کو کوئی چیز نہ ملے، تجھے یہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں حرام والی آپ ان کو کھا سکتے ہو، کتنا؟ جتنے سے آپ کی جان بچ جائے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری جان جا رہی ہو کہ سود تم کھا لو، نہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور نہ خالق و مالک نے فرمایا۔ جان جاتی ہے چلی جائے، سود کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ جو انسان سود کھانے والا اور سود کے اوپر طرح طرح کے دلائل بنا کر پیش کرنے والا، وہ اللہ کو نعوذ باللہ جنگ کے لیے پکار رہا ہے اور میرے ساتھ جنگ نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اتنی بڑی لعنت ہے سود۔ فرمایا باقی جو حرام چیزیں ہیں جان بچانے کے لیے ان کو کھا سکتے ہو، سود کے قریب نہیں جانا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ محترم سامعین کرام، ایسے ہی جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وراثت کے حق کو قبض کیا جا رہا ہے اور دلیلیں اپنے پاس سے بنا کر اس نے یہ کام کیا تھا، انہیں قتل کیتا سی، جو اندے پیسے لگے نے وہ کتوں لگے نے، انہوں سی وراثت کیوں دے گی؟ میرے بھائی، وہ آپ کا بیٹا تھا، اس نے کوئی نقصان کیا، قتل کیا، چوری کی، کیٹی کی، اس کے اوپر پیسے لگے، وہ آپ کی دولت میں سے ہی لگے ہیں۔ جو آپ کی وراثت ہے وہ تو تقسیم آپ کے جانے کے بعد ہونی ہے۔ جو آپ کی وراثت بچے گی وہ اس میں سب حصے دار ہیں، بیٹے بھی حصے دار ہیں، بیٹیاں بھی حصے دار ہیں۔ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے، یہ میں نے بات کر دی ہے۔ کیوں بات کی ہے؟ کہ لوگ بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں، لو جی ہن غیرہ کر ہماری زمین جائے، غیروں کر ہماری دولت جائے۔ اللہ کے بندے، بیٹی کو اب غیر کہہ رہے ہیں، بیٹا اپنا ہے، بیٹی غیر ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عنده، جب میری امت پر گناہوں کی کثرت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عام خاص جو ہیں سب پر عذاب بھیجے گا۔ دیکھو کس طرح آج لوگ کرونا وبا کی صورت میں اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے ہیں، کس طرح لوگ ڈینگی کی صورت میں اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے ہیں۔ ایک کوئی نئی بیماری نکلی ہے، روبیلا، روبیلا اس کا نام ہے، جو لکھی ہوتی میں بڑا پوسٹ لکھی ہوئی، روبیلا بیماری نکلا ہے۔ دیکھو اس طرح کی بیماریاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کثرت سے کرنا شروع کر دیں گے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے، تب کیا ہوگا؟ ایسی ایسی بیماریاں اللہ بھیجے گا جس کا تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گناہوں کے دو نقصان میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک نقصان یہ بیان کیا ہے کہ انسان کو ذلیل و خوار دنیا میں گناہ ہی کرتے ہیں، بلندی کی کرسی سے اٹھا کر پستی والی جگہ پر انسان کو گناہ ہی لے کر آتے ہیں۔ اور دوسرا جو نقصان گناہ کا بیان کیا ہے، اللہ نے دنیا میں جتنی بھی قوموں کو تباہ و برباد ہلاک کیا ہے، فرمایا گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں فتنے فساد برپا ہوتے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
اب انشاءاللہ ہم نے ہر وقت یہ سوچتے رہنا ہے کہ انسان جب ذلیل ہوتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے چلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔